لیکن ایک وقت یہ آئے گا کہ آپ کی ممبرشپ اس سطح پہ پہنچ جائے گی، ویسے سارے آپ کے سامنے بیٹھ جائیں گے، کسی کی ضرورت نہیں ہوگی تو آپ کو آپ لگانے کے لیے۔ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب رکاوٹیں آئی تھی؟ کیا انہوں نے کیا تبلیغ ختم کر دی تھی؟ کرتے گئے تھے، چپ کر کے گئے، خفیہ کی عقل استعمال کی، تھوڑی دیر اتنا پریشر پڑا افریقہ کے ملک پہ بھیج دی اپنے لوگوں کو کہ جاؤ وہاں جا کے پناہ لے لو، آخر ہجرت کی۔ لیکن تبلیغ اپنا مشن سے نہیں پیچھے ہٹتے، آپ مشن پہ لگے ہوئے ہیں۔ پیسے لیے تو کیا آپ کو کچھ نہیں ہوگا؟ اگر نہیں، اگر آپ چیف جسٹس کا ڈال لیں، جھنڈے پکڑے کر لیں، پلے کارڈ پکڑے کر دیں، اس طرح سے خود ہی ہاتھ سے لے کے اس کو استقبال کر دیں، کون سی بڑی بات؟ ضرور اسٹیج چاہیے، اسپیکر چاہیے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ مقصد پورا کریں، مقصد کے اوپر جائیں، فوکس کریں کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ اس وقت ساری اسٹوڈنٹ کمیونٹی جو بھی سروے ہوئی ہے، سب سے زیادہ نوجوان آج تحریک انصاف کے ساتھ ہے، ہر گیلپ کی سروے کے مطابق جس یونیورسٹی میں سروے ہوئی۔ اب جب لوگ ویسے ہی آپ کے ساتھ ہیں تو آپ اپنے جو بھی آپ کے پاس وسائل ہیں، جو بھی وسائل ہیں، ان وسائل کو استعمال کر کے اپنی پارٹی کی ممبرشپ ہے۔ یہ ممبرشپ کی ہے، جب ممبرشپ اتنی بڑھتی جائے گی ویسے ہی آپ سے لوگ ملیں گے۔ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ پبلک اکٹھی ہو گئی ہے ویسے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ یہ آگے سے میں بہانا نہ سنوں کہ ہمارے پاس وسائل آپ کے ٹھیک ہے، ہماری کوآرڈینیشن بہتر ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ہماری ساری پارٹی میں کوآرڈینیشن ٹھیک ہونی چاہیے، ہماری کوتاہی ہے، ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ پارٹی جو آپ کے یاد رکھیں، پاکستان کی تاریخ میں کوئی پارٹی ایسے نہیں بنی جو یہ پارٹی بن رہی ہے، یا ایجنسیز نے بنائی ہیں، ساری پارٹیز ایجنسیز نے بنائی ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہیں۔ نواز شریف کو مینوفیکچر کیا اسٹیبلشمنٹ نے، ہر مسلم لیگ اسٹیبلشمنٹ بنا دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو 8 سال ایک ڈکٹیٹر کا وزیر رہ چکا ہے۔ کون اور لیڈر آئے ہیں؟ بے نظیر تو باپ کی بیٹی تھی، بڑی بڑی پارٹی مل گئی۔ یہ آپ کی پارٹی وہ پارٹی ہے جو 2 دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ، نہیں ملی۔ تیسری دفعہ الیکشن لڑ سکتی تھی جب پارٹی، تیسری دفعہ پارٹی بن سکتی تھی، نہیں گئی، کیونکہ ہمارے باقیوں سے ہم وہ شیخ رشید سیاست نہیں کر رہے کہ کٹ کرا کے وہ کلچر کی وزارت لے لو، بس ادھر جارج بش بھی آ جائے اس کی بھی کلچر کی وزارت لے لو۔ ان کا مقصد یہ ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہے، بس ایک وزارت ان کی زمین کی قیمت ہے۔ اپنا آپ کی جو سوچ اور آپ کا جو مقصد ہے سب سے بہت زیادہ ہے۔ آپ اس ملک کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، خوددار ملک بنانا چاہتے ہیں، اپنے پیر پہ ہم عزت سے پاکستانی ہونا چاہتے ہیں، عدل اور انصاف کا نظام آنا چاہتے ہیں، خوشحالی لانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے نظام کی تبدیلی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب آپ جائیں یونیورسٹیز میں آپ تبدیلی سمجھ کے کریں، اپنے جگہ بھی جائیں، محسن باقی یونیورسٹیز میں بھی جائیں، جدھر جدھر ہیں اپنے نمائندے بھیجیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح، لوگ تو آپ کے منتظر ہوں گے، لوگ آپ کی انتظار کریں، کبھی لڑائی نہ کریں۔ یہ میری بات یاد رکھ لیں، پھر کوئی بڑی بات نہیں ہوتی کہ جناب 4-5 مسٹرڈے مل کے کسی کو پھیٹا لگا دیجیے، کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ یہ بزدل ترین آدمی لڑتے ہیں ایسے، کبھی دلیر آدمی ایسے نہیں لڑتا۔ جب بھی یہ جو باقی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، 4-5 یہ بزدل ترین لوگ ہوتے ہیں، 10-15 اکٹھے ہو کے تو ایک آدھ لڑکے کو مارتا پھیٹا لگا دیا۔ ان کو دیکھ کے لوگ بھاگ گئے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے۔ آپ نے جس وقت لڑائیاں شروع کی، جو شریف بچہ ہوگا وہ آپ کے ساتھ، نوجوان آپ کے ساتھ نہیں آئے گا، وہ ماں باپ بھی نہیں بھیجیں گے کہ یہ تو لفنگوں کی پارٹی ہے۔ اس لیے پہلے اگر ہماری ایک مقام ہے پاکستان میں، تو آپ نے جب آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کریں گے آپ نے بھی اپنا مقام رکھنا ہے، اخلاقی قوت سے لڑنا ہے، اخلاقی قوت ہے، جسمانی قوت سب سے کمزور ہوتی ہے۔ اب آصف زرداری کے پاس جسمانی قوت ہے، کون عزت کرتا ہے پاکستان میں؟ سارے بچہ گالیاں نکال رہے ہیں۔ اخلاقی قوت ہوتی ہے، اصل قوت ہی وہ ہوتی ہے۔ آپ نے اخلاقی قوت پہ آپریٹ کرنا، یہ نہ کرنا یہ جو ڈنڈے ڈنڈے کی سیاست نہ خدا کے بعد سے شروع کر دینا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوگا ہمیں۔ ویسے لوگ آپ کی طرف آ رہے ہیں، تو میں انشاءاللہ اگلی جب اور پیسہ ہم جب خرچ کریں گے، ہم جب پارٹی پیسہ خرچ کرے گی، وہ مٹیریل کی انہوں نے بات کر دی، جب ایک بڑی اسٹوڈنٹ کنونشن ہوگی جو ہم ساری یونیورسٹیز کالجز سے جب بڑی کنونشن کریں گے، انشاءاللہ پھر ہم آپ کی امداد کریں گے اور بڑی کنونشن کریں گے۔